بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام موید جعفری ہے. آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اگر آپ کو پسند آئے. ارشد ندیم فائنلی پاکستان اپنے ملک آ گئے ہیں اور ان کو ایک ہیروز ویلکم دیا گیا. پاکستان کے لوگوں نے, پاکستان کے حکومت کے عہدیداران نے جو ہے ان کو ریسیو کیا ایئرپورٹ پر, اور بہت ایک سائزبل کراؤڈ نے بہت جوش و خروش کے ساتھ ان کو ریسیو کیا. مگر جہاں ہم پچھلے کئی دنوں سے اس اچیومنٹ کے اوپر, اس ہمارے ملک کے لیے جو ایک سمجھ لیں اس پریشانی کے عالم میں ایک تحفہ ہی ہے کہ کہیں سے کوئی خوشی کی خبر نہیں مل رہی تھی, مگر ایک اتنی بڑی خوشی کی خبر ملی. لیکن ہماری جو قوم کا ایک وتیرہ بن گیا ہے اور ایک مزاج بن گیا ہے, اس کے حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے کہ ارشد ندیم جس نے اتنی بڑی جو ہے اچیومنٹ حاصل کی, آج کی تاریخ کے اندر ہم نے اس کے اوپر بھی ڈویژنز کریٹ کر لی ہیں. آج کی تاریخ کے اندر ہم نے اس کے لیے بھی زندگی مشکل کر دی ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, کون سی سیاسی جماعت کے حق میں بول رہا ہے یا کسی کے خلاف بول رہا ہے. اگر اس نے یہ کہا ہے کہ میں شہباز شریف نے جو پودا لگایا تھا اس کا نتیجہ ہوں, تو کیا وہ اسکرپٹ اس کو دیا گیا تھا؟ اور اگر اس نے وہ اسکرپٹ بولا ہے تو کیا وہ منافق ہے, کیا وہ منافق نہیں ہے؟ کیا عمران خان کے خلاف یہ کوئی سازش ہے؟ کیا میاں شہباز شریف جو ہے ان کی یہ کوئی سازش ہے؟ یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ ہم بحیثیت قوم کیا ایگزسٹ بھی کرتے ہیں, ہم کسی خوشی کو اون بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اب کئی لوگ جو ہے وہ ایک پرچی والی اس کی تصویر اور ویڈیو کے جی اس کو اسکرپٹ دیا گیا تھا, اور اگر ارشد ندیم نے لیٹس جیسے دو سینیریوز ہو سکتے ہیں کہ یا تو اس نے اسکرپٹ پڑھا یا اسکرپٹ نہیں پڑھا, کیا یوتھ گیمز ہوئی تھیں یا نہیں ہوئی تھیں. وہی والی مسئلہ یہ ہے بنیادی طور پہ کہ ہم لوگوں نے اپنے دل اور اپنے ذہن کے اندر پالیٹکس کو ایک میدان جنگ صرف اور صرف ووٹ کی حد تک نہیں بلکہ کٹ مرنے کی حد تک بنا لیا ہوا ہے, اور کوئی بھی ہمارا سیاسی مخالف نہیں ہے, وہ یا ہمارا دشمن ہے اور وہ یا ہمارا دوست ہے. ہم نے بیچ کے تمام دروازے بند کر دیے ہوئے ہیں. اس وجہ سے ہمیں اس بلیک اور وائٹ کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا. تو آج کی تاریخ کے اندر بھی ہم اسی پریشانی اور اسی اپنی فطرت کا شکار ہوئے ہیں, جس نے ارشد ندیم جیسے قومی ہیرو کو بھی ہم نے آج کانٹروورشل بنانے کی پوری کوشش کی. سوشل میڈیا کہیں پر اٹھا لیں آپ کو یہی دو چیزیں سننے کو ملیں گی. وہ ایک کلپ ہے جس کے اندر احسن اقبال اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اور میرا خیال ہے رانا مشہود ہیں اور ان کے ساتھ سعد رفیق ہیں, اور وہ بات چیت کر رہے ہیں. اور ارشد ندیم نے, ظاہری بات ہے یار, اب اگر آپ اس کو ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں لیں کہ حکومت جو ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے, وہ پاکستان کے لیے اتنا بڑا جو ہے وہ اعزاز حاصل کر کے آیا ہے, تو وہاں پہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ ان کے خلاف سیاسی سٹیٹمنٹس دینا شروع کرتے کہ پتہ نہیں کہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان کے لوگ کہ ان کی سیاسی جو لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہے اس کو کہاں پر کہاں تک پروجیکشن ملے, اور ان کی مرضی کی بات ہر انسان کے منہ سے نکلے, جہاں سے ان کی مرضی سے ہلکا سا بھی ایسے 1 ڈگری ہلے وہیں پر اس کو جو ہے وہ سولی پہ چڑھا دیا جائے اور وہیں پر اس کو کمپلیٹلی ڈسکریڈٹ کر دیا جائے. اب بنگلہ دیش کی اگر آپ مثال لے لیں تو وہاں پر بھی بالکل یہی ہو رہا ہے. بنگلہ دیش کی مثال کو سیاسی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون بھی استعمال کر رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف بھی استعمال کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے جو 2 مہینے والی کہانی اور 2 مہینے والی ڈیڈ لائن اور جگہ جگہ پر خبریں اور انٹرنل انفارمیشن جو ہے اس کے جو انبار لگائے ہوئے ہیں کہ جی 2 مہینے میں سب کچھ بدلنے جا رہا ہے. میں نے کل کے ولاگ کے اندر بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ جب یہ کہانی شروع ہوئی تھی 2013 کے الیکشن کے بعد, اس سے لے کے اینڈ تک, اینڈ گیم تک 2017 کے اینڈ تک اس کو 4 سال لگے تھے. ابھی خان جیل سے باہر نکلنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سک رہا کیونکہ اس کے ساتھ کسی قسم کی رعایت کا برتاوا جو ہے وہ اس لحاظ سے نہیں ہو رہا جہاں سے آپ کو لگے کہ وہ باہر آ جائے گا. مگر ہمارے ہاں پر آپ کوئی ولاگ اٹھا لیں, صرف اور صرف پاپولزم کے لیے, صرف اور صرف ایک سنسنی پھیلانے کے لیے خان باہر آ رہا ہے, حکومت بند ہونے لگا. ہاں, پاکستان تحریک انصاف پچھلے سال سے اب اس وقت انتہائی اہم انداز میں ابھر کے آئی ہے. اس کی پاور, اس کا لیوریج, اس کی امپورٹنس, اس کی ویلیو ان دا پارلیمنٹری سسٹم بہت بہتر ہوئی ہے. عدلیہ سے اس کے حق میں جو ہے وہ آئے ہیں, کیا کہتے ہیں, فیصلے آئے ہیں. یس, عمران خان از ان اے مچ بیٹر پوزیشن رائٹ ناؤ, مگر اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ دھڑن تختہ ہونے لگا ہے اور الٹے سے سیدھے ہونے لگی ہیں چیزیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اور اگر ہوں گی تو وہ آپ کے لیے اور میرے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ پریشان کن بات ہے اگر اتنی ڈراسٹکلی چینج ہوتی ہے, اور اس کی وجہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں.
بنگلہ دیش کی مثال کے حوالے سے بنگلہ دیش کے اگر آپ معاملات دیکھیں، حسینہ واجد نے آج سے تو ظلم شروع نہیں کیا تھا، یہ ہم بات پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اسی بیٹھک ہمارے چینل کے توسط سے، میں اور آپ، کہ یہ تمام کا تمام ایک بلٹ اپ ہے. کب سے وہ بنگلہ دیش کے اندر ایک سیاسی گھٹن کا ماحول پیدا کیے ہوئے ہیں، مگر تب تو ان کے خلاف قطعاً کوئی اتنے بڑے اقدامات ہوئے. جماعت اسلامی کے لوگوں کو پھانسیاں جو ہے وہ دی گئیں، ان کے لوگوں کو جیلوں میں ڈیکیڈز ہو گئی سڑتے ہوئے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی. مگر ایک جابز کے کوٹے کے اوپر اتنا بڑا جو ہے وہ کیسے وہ ٹریگر پوائنٹ بن کے اتنا بڑا انقلاب آ گیا، اور اس انقلاب کے آگے نہ اس ملک کی سیکیورٹی ایجنسیز کھڑی ہو سکیں، نہ اس ملک کی فوج جو ہے وہ اس کا راستہ روک سکی. تو یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ اس کے عوامل کو سمجھنے کی ڈیپ سیٹڈ ضرورت ہے، اور وہ ڈیپ سیٹڈ ضرورت اس طرح سے ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت انتہائی پریشان کن سچویشن میں کھڑا ہے. یہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کی آف آل دا پلیسز ان دا ورلڈ گوادر کے اوپر معاملات ہوئے، گوادر کے اوپر سٹنگ ہوئے، گوادر کو کانٹروورشل بنایا گیا، یہ سارا کچھ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو پچھلے کئی سالوں سے، بلکہ اب میں تو یہ کہوں گا کہ پچھلے 7-8 سال سے سی پیک کا جو سلو ڈاؤن ہے اس کو چائنا کیسے دیکھ رہا ہے. چین کا یہ فلیگ شپ پروجیکٹ تھا. فلیگ شپ کیا ہوتا ہے؟ کہ جو ایک ٹیسٹ کیس ہوتا ہے کہ دنیا کو آپ نے دکھانا ہے کہ جی میں نے یہ پروڈکٹ بنائی ہے، یہ پانی کا گلاس ہے، یہ پرفیکٹ ہے، تو میں اس کا پہلے ایک پانی کا گلاس بنا کے دکھاؤں گا کہ یہ کمال کا چلتا ہے تاکہ باقی لوگ بھی خرید سکیں. اور اس معاملے کو چلتے ہوئے آج پاکستان میں کتنا عرصہ ہو گیا اور وہ سٹیبلٹی کے ساتھ پورا نہیں ہو سکا. اس کی وجوہات آپ اس کے اوپر ہم علیحدہ سے بات کریں گے، بہت لمبی کہانی ہے، مگر یہ کہ مختلف طریقے سے اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حسینہ واجد کے بھی معاملات جو تھے وہ بھارت کے ساتھ، چونکہ آپ جانتے ہیں بھارت اب اس ریجن میں پاکستان سے بھی آگے نکل گیا، زیادہ اچھا بیٹا بن گیا ہے امریکہ کا، اور وہ معاملات جو ہے امریکہ کے ان کو بہت اچھے طریقے سے دیکھتا ہے. ان کی کوارڈ کے اندر بھی معاملات جو ہیں آپس میں ملتے جلتے ہیں. تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بنگلہ دیش کی جو وزیر اعظم تھی، مجھے بھی پسند نہیں ہے، پاکستان میں کسی کو بھی پسند نہیں، کیونکہ ان کی پالیسی اینٹی پاکستان تھی. مگر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ ان کا آخری دورہ کہاں کا تھا. 8 سے 11 جولائی کا ان کا دورہ تھا چائنا کا، اور وہ دورے کی جو وجوہات بنی تھی وہ یہ تھی کہ انڈیا کے ساتھ ان کی کئی ٹریڈ پرابلمز اور انڈیا کے ساتھ ان کے پانی کے حوالے سے بھی کافی سارے معاملات جو تھے وہ حل نہیں ہو رہے تھے، اور انہوں نے اپنی جو رخ ہے وہ چائنا کی طرف کیا اور اس طرف گئی، اور وہاں جا کر انہوں نے 28 MOUs سائن کیے، 28 معاہدے کیے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کے حوالے سے. اب پاکستان اور اس ریجن کو اگر آپ دیکھیں تو جو پوری دنیا کے اندر جو بڑی جنگ اس وقت چل رہی ہے وہ امریکہ بمقابلہ چائنا چل رہی ہے. تو ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی گرینڈ کنسپیریسی بلڈ نہیں کر رہا، مگر اس چیز کی پاسبلٹی ہے کہ یہ جو انقلاب ایک دم 4-5 دن کے اندر کھڑا ہو کر اور پوری کی پوری حکومت کو بہا کے لے گیا ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے عوام کا تو فرنٹ ہے ہی، لوگ بھی تنگ تھے، ظاہری بات ہے، اس کا ایک انڈیجنس فیکٹر ہے، مگر اس کا کیا کوئی بیرونی فیکٹر بھی اس کے اندر جو ہے عمل میں ہے یا نہیں؟ ان ساری چیزوں کو جانے بغیر ہم اس کو اپنا ہیرو یا اپنا ولن اس لیے نہیں بنا سکتے کیونکہ ہم لوگ اس وقت پاکستان کے اندر بھی سملر سچویشن کا سامنا کر رہے ہیں، جہاں پر کوئی بھی حکمران اگر آپ کو اچانک سے اگینسٹ آل آڈز اوپر آتا ہوا نظر آئے گا تو اس کے پیچھے ان دونوں گلوبل پاورز کی کسی نہ کسی ایشو کا سہارا ہوگا. کیونکہ اس وقت جو پاکستان کھڑا ہوا ہے جس جگہ پر، سی پیک کی جو ML1 جو ریل لائن بننی تھی اوپر سے لے کے چائنا سے لے کے گوادر تک، اس کا بجٹ پہلے 10 بلین ملنا تھا، وہ کم کر کے 6.4 کر دیا گیا ہے، کیونکہ چائنا نے کہا ہے کہ گوادر تک پہنچنے تک ہمیں ابھی یہ نہیں پتا ہے کہ وہاں پر حالات اس قابل ہوں گے بھی کہ یہ وہاں تک ابھی فوراً پہنچ سکتی ہے کہ نہیں، تو اس کا ٹائم آپ ڈیلے کر دیں اور اس کو فیزز میں بنائیں تاکہ آہستہ آہستہ ہمیں نظر آتا رہے کہ کہاں پر آپ کے پاس کنٹرول ہے، کہاں تک آپ کی ملٹری، آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا آپ کی سیکیورٹی ادارے ہیں وہ اس قابل ہے کہ وہاں پر پیس اور کوائٹ کے ساتھ اور آرام سے ہمارے آپریشنز جو ہیں یہ سی پیک کے چل سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے. سو بنیادی طور پہ اگر کوئی بھی پاکستان کا حکمران، کوئی بھی پاکستان کا لیڈر جب تک امریکہ کے یا کسی اور ایسے ملک کے جو امریکہ کا اعلیٰ ہے، جس میں سعودی عرب بھی ہے، جس میں UAE بھی ہے، جس میں اور بہت ساری انٹرنیشنل طاقتیں ہیں، اگر وہ اس وقت کے سٹیٹس کو ڈیفائی کر کے کسی چیز پہ ایگری کرتا ہے تبھی اس کی زندگی کے اندر جو ہے میجورٹی آف دا کیسز میں ہے کہ 360 ڈگری یا 180 ڈگری کا چینج آ سکتا ہے، جس کے لیے آپ کو بھی پریشان ہونا چاہیے. سو بنیادی طور کے اوپر جو بات آج آپ سے کرنی تھی وہ یہی تھی کہ ہم لوگوں کو اپنی سوچ کو ان بنیادی سیاسی
اختلاف سے تھوڑی سی بڑی پکچر کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے آپ کی سیاسی رائے ہونی چاہیے اور ہوتی ہے, آپ کی سیاسی لائک اور ڈس لائک ہونی چاہیے اور ہوتی ہے, آپ لوگوں کی زندگی کے اندر جو آپ کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس کے اوپر آپ کو پورا حق ہے احتجاج کا بھی, اپنی آواز بلند کرنے کا بھی, مگر ہر ایونیو, ہر معاملہ, ہر ایونٹ کے اوپر اس چیز کو جو ہے وہ لا کر اپنے اندر ڈویژنز پیدا کرنی بند کریں. وہ احمد فراز کے شعر ہے نا کہ اب کے جیسے بھی ہوں حالات میرے پیارے لوگوں, خود کو تقسیم نہ کرنا میرے سارے لوگوں. تو ہم لوگوں کو اس کے حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.